نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس بات سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 3 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی فہم قرآن کے عنوان سے، اور دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام، اور تیسرا پارٹی کے چیئرمین محمد اسلم ڈوڈی کی لکھی ہوئی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا، اظہار خیال کروں گا یا گفتگو کروں گا، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 33۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 32 ایپیسوڈز 32 ایپیسوڈز آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، تو آج یہ 33واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی معروف خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک شریف النفس، متقی، پرہیزگار اور نیک خاتون تھیں۔ وہ عرب میں ایک مالدار اور اہل ثروت خاتون کے طور پر جانی جاتی تھیں، تاجر تھیں اور اپنا مال تجارت لوگوں کے ذریعے تجارت میں لگاتی تھیں، تجارت میں شرکت بھی کر لیتی تھیں اور شرکاء کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا کرتی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خود اہل قریش بھی تاجر تھے، سارے کا سارا مکہ تجارت ہی کرتا تھا۔ کچھ لوگ شام کی طرف مال تجارت لے جاتے تھے، کچھ ادھر یمن کی طرف مال تجارت لے جاتے تھے، موسم کے لحاظ سے سفر کرتے تھے لوگ، تو اور وہاں سے پھر وہ ایسی چیزیں لے کر آتے تھے جن کی عرب کے لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو، اور جو چیزیں ادھر اضافی مقدار میں ہوتی تھیں انہیں وہ تجارت کی غرض سے شام اور یمن کی طرف لے کر جاتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اعلیٰ امانت داری، شرافت، نیکی، پرہیزگاری، پارسائی، عمدہ اخلاق اور مروت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوا بھیجا اور درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت شام کی طرف لے جائیں تو میں آپ کو ان لوگوں سے زیادہ منافع دوں گی جو میں اب تک منافع تجارت کرنے والوں کو دیتی رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر آپ شام کی طرف نکلے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام میسرہ اس کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے ملک میں پہنچے۔ جب آپ شام پہنچے تو اس وقت ایک رہب کے کلیسا کے قریب ایک بہت بڑا درخت تھا جہاں آپ نے وقتی طور پر قیام کیا۔
تو جب رہب نے اس قافلہ کو دیکھا تو وہ قدرے متحیر ہوا، اس نے اوپر سے آواز دے کر پوچھا، کلیسا کی چھت کے اوپر سے آواز دے کر پوچھا میسرا سے کہ یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے آ کر جس نے قیام کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا جو کلیسا کے بالکل قریب تھا۔ تو میسرا نے کہا کہ یہ حرم والے قریشیوں میں سے ایک نوجوان ہے۔ حرم والے قریشیوں سے مراد یعنی خانہ کعبہ کے جو متولی تھے ان لوگوں میں سے ایک قریشی ہے۔ اس وقت رہب نے یہ الفاظ کہے کہ یہ درخت ایسا درخت ہے کہ اس کے نیچے آج تک نبی کے سوا کسی نے آ کر یہاں قیام نہیں کیا۔ یہ رہب کے الفاظ تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال تجارت کو جو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے حوالہ کیا تھا وہ آپ نے فروخت کیا وہاں شام کے بازاروں میں، اور ایسا مال جس کی اہل عرب کو ضرورت تھی وہ آپ نے خریدا۔ میسرا نے اس سارے سفر میں یہ دیکھا کہ دو فرشتے یعنی دو ملائکہ جب دھوپ کا وقت ہوتا تھا دوپہر کے وقت آپ کے سر پر وہ سایہ فگن رہتے تھے، یعنی دھوپ نہیں ہونے دیتے تھے آپ کے سر پر۔ تو واپس آ کر اس نے لوگوں میں یہ باتیں بتائیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا سارا سامان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فروخت کر دیا اور نیا مال تجارت خرید کر آپ واپس تشریف لائے تو اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال تجارت کو دیکھا کہ وہ تو پہلے سے بھی دگنا ہو گیا، پہلے سے بھی دگنا ہو گیا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ بڑی ذہین، عقل مند، شریف النفس اور پرعزم خاتون تھیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوائد پہنچانے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مقام کو سرفراز اور بلند کرنا تھا۔ تو میسرا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں کہ دوپہر کے وقت دو ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن رہتے تھے، اور جب ہم ایک کلیسا کے قریب ایک درخت کے نیچے اترے تو کلیسا کے راہب نے، پادری نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ قریشیوں میں سے ایک نوجوان ہے، حرم والے قریشیوں میں سے۔ تو راہب نے مجھے یہ بتایا کہ یہ تو وہ درخت ہے جہاں نبی کے سوا آج تک کبھی بھی کوئی شخص نہیں اترا، یہاں آ کر کسی نے یہاں قیام نہیں کیا سوائے نبی کے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ میسرا کی یہ باتیں سن کر بڑی متحیر ہوئیں اور حیران ہوئیں۔ تو اس وقت ان کے دل میں ایک خیال گزرا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ آپ سے رشتہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ سے رشتہ داری کے سبب سے اور قوم میں آپ کی شرافت، امانت داری، نیکی، پارسائی کے سبب سے، اور آپ کے اچھے اور عمدہ اخلاق کے سبب سے، اور آپ کی سچائی کے سبب سے میں آپ کی طرف میلان خاطر رکھتی ہوں، اور آپ سے نکاح کی استدعا اور درخواست کرتی ہوں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ تو اہل خاندان قریش میں بلکہ پورے عرب میں ایک بڑی معروف خاتون تھیں، اپنی نیکی، پارسائی، تقوی اور عزم کی بدولت ایک بڑی پرعزم خاتون تھیں، اور بڑی نیک اور پارسا خاتون تھیں، اور بڑی معروف خاتون تھیں پورے کے پورے عرب میں، اور اپنے نسب اور شرف کے لحاظ سے عرب کی تمام خواتین میں افضل اور اعلیٰ، اور دولت کے اعتبار سے تمام خواتین میں، عورتوں میں اور اس علاقہ میں عرب کے لوگوں میں بڑی مالدار خاتون تھی۔ میں آپ کو ان کا نسب تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ تصور رہے کہ وہ بھی اہل قریش میں سے تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ کتنا قریب تھیں۔ تو ان کا نسب یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب اور بن فہر۔
اسی طرح آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد، فاطمہ بنت زائد تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد، تو ان کا حسب نسب اس طرح آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فاطمہ بنت زائد بن عاصم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوی بن غالب بن فہر، یہاں بھی فہر تک آ گیا سلسلہ۔ اور فاطمہ کی ماں کا نام حالہ، حالہ بنت عبد مناف بن حارث بن عمر بن منقذ بن عمر بن معیس بن عمر بن لوی بن غالب بن فہر۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ تک یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو اس بارے میں بتلایا۔ تو حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کے ساتھ گئے اور خویلد بن اسد کے ساتھ بات کر کے ان کے پاس پہنچ کر ان کے ساتھ بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے کروا دی۔ آپ کا عقد اس طرح ہو گیا۔ آپ کے مہر میں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مہر میں 20 عدد جوان اونٹنیاں دی گئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، یعنی سب سے پہلی بیوی تھیں۔ اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا، یہاں تک کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔